السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایحدکم ان یأکل لحما اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ یحب التواب الرحیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ خطبے کے بعد جو آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ اور مفہوم سمجھنے سے قبل حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرے پڑے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا اور ہمیں مسلمان گھرانے میں آنکھ کھلنے کا شرف بخشا۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کچھ سننے اور سنانے کا موقع فراہم کر رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمیں چاہیے ہے کہ ہم دینی باتیں سنیں اور اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر بیٹھے ایسے اسلامی معلومات بیانات آپ سماعت کر رہے ہیں، اور اس چینل کے جانب سے تمام اس میں کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں، سب کے زندگیوں میں خوشحالی اور سکون و چین نصیب عطا فرما۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں جن برائیوں کے کام کو مسلمان برسر موقع انجام دے رہا ہے، تو یہ ہمارا کام ہے کہ یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو روکے رکھیں۔ آج میرا عنوان ہے غیبت کی۔ آج غیبت کی برائی ہر وہ مسلمان کے اندر نظر آتی ہے، کیونکہ آج ہم نوجوان اپنی زندگی کے اصول کو بھول بیٹھے۔ آج کا مسلمان اپنی زندگیوں کے احوال کو بھول بیٹھا ہے۔ یہ سمجھ رہا ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا ہی میں ہمیں دنیا کی محبت، عیش و عشرت سب کچھ ہے۔ نہیں میرے عزیزو، ایک دن ہمیں اللہ تعالیٰ کو چہرے دکھانا ہے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ بروز محشر ہم سے اللہ تعالیٰ یہ سوال نہیں کرے گا کہ کیا بتا تو انسان تو دنیا میں رہتی، دنیا میں تو نے کیا کام کیا تھا، کیا تو ڈاکٹر کیا تھا، تو انجینئر بنا تھا، یہ کام کر۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا، بلکہ ہم سے سوال ہوگا کہ کیا تو نے نماز کو قائم کیا تھا، کیا تو نے قرآن کو سیکھ کر دوسروں کو سکھایا تھا، کیا تو نے اسلامی معلومات پر اسلام کی باتوں کو سن کر، اسلام کے شریعت کی باتوں کو سن کر کیا تو نے اس پر عمل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہی ہم سے سوال کرے گا۔ تو یہ ہمارا اولین فریضہ بنتا ہے کہ ہم حبیب پاک علیہ السلام کے احادیث کو سنیں اور اس پر عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ آج ہمیں سخت ضرورت ہے کہ ان برائیوں سے روکے رکھیں، کہ کیوں کہ انسان دن بھر نمازوں کو پڑھتا، روزوں کو رکھتا ہے، نماز کو پڑھتا، زکوٰۃ نکالتا، صدقہ کرتا، خیرات کرتا ہے۔ کیوں کہ میری زندگی، میرے اعمال اچھے ہو، کہ میرا ٹھکانہ جہنم نہیں بلکہ جنت میں ٹھکانہ ہو۔ لیکن ایک برائی سے، غیبت کی برائی سے، جس شخص کی تم غیبت کرتے ہو، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی شخص کے بارے میں اگر اس کی غیبت کر رہا ہے تو اس کے سارے اعمال، اس کے سارے نیکیاں اس شخص کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا کہ وہ جس شخص کی غیبت کر رہا ہے۔
اللہ اکبر. ہم دن بھر نماز کو پڑھ رہے ہیں، دن بھر کلام مجید کو اپنے ہاتھوں میں تھامے رکھ رہے ہیں، ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن ہم برسر یوں ہی برسر موقع اپنے اعمال کو ہم کس طریقے سے ایک لمحے میں اپنے اعمال کو حبط کروا رہے ہیں. قرآن یہی کہتا ہے کہ تم غیبت مت کرو، مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے. ایک دوسرے کی غیبت سے بچے رہو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کلام مجید کہہ رہا ہے کہ تم ان برائیوں سے بچو، کہ یہ ہمیں سخت ضرورت ہے کہ ہم ہمارے ان برائیوں سے رکے رہنے کی بہت سخت ضرورت ہے. یہ کلام کہہ رہا ہے، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے کہ ہم ان برائیوں سے، ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے، یہ اللہ تعالیٰ خود اپنے کلام مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم ان ایک دوسرے کی برائی کرنے سے رکے رہو. لیکن آج کا نوجوان ایک دوسرے کی غیبت کر رہا ہے، ایک دوسرے کی قتل و غارت گری پر ٹھہر رہا ہے، کسی کوئی ترقی کر رہا ہے تو اسے جلن، حسد، اسے بغض رکھ رہا ہے. یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا، یہ مسلمان کے اخلاق نہیں ہوتے. کہ مسلمان کے اخلاق یہ ہے کہ ایک بھائی اگر دوسرے بھائی اگر ترقی کر رہا ہے تو اس کے حق میں دعا کرے. زجاجۃ المصابیح میں عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی اس حصے چہاروں میں لکھتے ہیں، اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں شہر حیدرآباد کی سرزمین پر. آپ نے اپنی زجاجۃ المصابیح میں ایک حدیث کو نقل کیا اور بیان کیا کہ کوئی شخص، ایک مسلمان اگر ترقی کر رہا ہے، دوسرا مسلمان اسے دیکھ رہا ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ اس کے حق میں دعا کریں کہ اے اللہ، انہیں یہ جو کام کر رہا ہے، جو اسے اللہ تعالیٰ نے جو اسے عزت و عافیت بخش رہا ہے، تو اے اللہ تو اس کی عزت میں، اس کے حرمت میں، اللہ اس کے ادب و اخلاق میں اور اضافہ فرما. تو یقین جانے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ اس کے حق میں جو مسلمان جو ترقی کر رہا ہے، جو اس کی ترقی کو دیکھ کر دعا کرتا ہے، تو اس سے زیادہ جو دعا کرنے والے کے حق میں اللہ تعالیٰ نوازتا ہے. لیکن ہم نے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو انجام برسرے، ہم نے اپنے ان چیزوں پر اپنے عملی جامہ پہنانے کے بجائے ہم نے ان چیزوں کو منقطع کر دے رہے ہیں. آج مسلمان ترقی کر رہا ہے تو اس کی ٹانگ پکڑ کر ہم کھینچ رہے ہیں. یہ مسلمان، یہ مومن کی پہچان نہیں ہوتی. مومن کی پہچان یہ ہے کہ اس کے حق میں دعا کرے. مسلمان بھائی کے حق میں دعا کرے. المسلم اخ المسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. ہم نے، اب یاد رکھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم نے جتنی بھی ابتدائی تعلیم پائی ہے تو مساجد میں یہ صباحیہ اور مسائیہ کے طور پر شروع کیا جاتا تھا. وہاں پر ہم کو چہل حدیث پڑھایا جاتا ہے. ہم نے وہاں پر ان حدیثوں کو پڑھ کر چھوٹی چھوٹی 40 حدیثوں کو پڑھا ہے. ہم نے اس کو پڑھا ہے. ہمارے اساتذہ مار کر، اس وقت ابتدائی تعلیم میں ہم کو مار کر 40 حدیثوں کو سکھایا تھا. وہ حدیثوں پہ کیا ہم عمل کر رہے ہیں؟ کیا اپنی زندگی میں ان حدیث کو سن کر اپنی زندگی میں کیا ہم عملی جامہ پہنا رہے ہیں؟ نہیں. وہی 40 حدیث ہماری زندگی میں عملی جامہ پہنائے گی، اور وہی 40 حدیثوں پر اگر ہم عمل کریں تو یقیناً وہ مسلمان مومن کامل رہے گا. کیونکہ مسلمان وہ ہر وہ چیز اس کے اندر بیان کیا گیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث، اس پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث جو حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہی حدیث ہے. اگر ہم ان حدیثوں کو سن کر اپنی زندگی میں عملی جامہ پہناتے ہیں تو یقین جانے کہ وہ مسلمان اپنا ٹھکانہ جہنم نہیں بلکہ جنت میں ٹھکانہ بنائے گا. مسلمان کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی غیبت سے رکے رہیں. کہ اللہ کے حبیب، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے شب معراج میں جب 7 آسمانوں پر تشریف لے گئے تو جب جہنم کا سحر کیا، جہنم کا مشاہدہ کیا، تو ایک شخص کو جو ہے اتنا دردناک عذاب ہو رہا تھا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا
کہ اے جبرائیل بتاؤ تو صحیح کہ اس شخص کو اتنا دردناک عذاب کیوں دیا جا رہا ہے۔ تو حضور پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج میں گیا تو لوگوں کے ناخنوں کو تانبے کے بنایا گیا تھا، لوگوں کے ناخن تانبے کے ہو چکے تھے۔ تو اس کے بعد میں یہ پوچھا گیا کہ یہ اپنے منہ اور سینے سے نوچ رہے تھے، اپنے منہ سے اور اپنے سینے سے نوچ رہے تھے، ایک دوسرے کو نوچ رہے تھے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے یہ منظر کو دیکھا تو پوچھا گیا کہ یہ کیسا عذاب ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہے، کہ یہ وہ کون ہے جو لوگوں کے گوشت کو کھاتے ہیں، لوگوں کے ناخن لوگوں کے گوشت کو کھاتے، مردہ لوگوں کے گوشت کو کھایا جاتا۔ تو وہ کہے کہ دنیا میں یہ لوگ ایک دوسرے کی غیبت کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی غیبت کیا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اتنا دردناک عذاب ان لوگوں کو جو غیبت ایک دوسرے کی غیبت کر رہے تھے۔ تو پھر آخر میں بیان کی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور جبرائیل علیہ السلام نے سارے جہاں کی رحمت للعالمین سے کہا کہ یہ لوگ یہ ایک دوسرے کی غیبت کر رہے تھے، تو یہ لوگوں کے گوشت غیبت کرنا، ان کی بے عزتی کرنا، تو یہ لوگوں کا دنیا میں رہنے تک رویہ تھا۔ دنیا میں ایک دوسرے کی غیبت کرنا، ایک دوسرے کی برائی کرنا، تو ان کو بروز محشر میں جہنم میں ان کے ناخن تانبے کے ہو گئے اور اسے لوچ کر مردہ لوگوں کے گوشت کو کھایا جا رہا تھا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے یہ منظر کو دیکھا تو ان سے پوچھا گیا تھا، تو یہ رہتی دنیا میں ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے ناخن کو تابین سے بنایا، تانبے کے ہو چکے، اور وہ مردہ لوگوں کے گوشت کو کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ہمیں ایسے دردناک عذاب سے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھیں کہ ہمارے اندر یہ برائی پیدا ہو رہی ہے، تو یہ ہمارا اولین فریضہ بنتا ہے کہ مسلمان ان چیزوں کو روکے رکھیں، ان چیزوں سے دور رہیں، اللہ کی عبادت میں اپنے ذہن کو لگائیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، ذکر و اذکار میں مہو رہے، تو ہمارا ذہن وہاں پر نہیں جائے گا کہ ان غیبت کے طرف، ایک دوسرے کی برائی کے طرف، ایک دوسرے سے حسد و جلن کے طرف ہمارا ذہن وہاں پر نہیں جائے گا۔ کہ مسلمان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم ان برائیوں سے بالکل رکے رہیں، کہ ہم ان چیزوں کو فوت کریں، نام اعمال، ہمارے اعمال کو سنبھالے رکھیں، ہمارے نام اعمال کو سنبھال کر رکھنے کا یہ مسلمان کا اولین فریضہ ہوتا ہے کہ ہم ان ہمارے نام اعمال کی حفاظت کریں۔ آج رہتی دنیا میں ہم کیا کیا کاموں کو نہیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو اذیت پہنچا رہے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت، قتل و غارت گری پر ایک دوسرے سے حسد رکھنا، جلن رکھنا، تو ہمارا حال کیسے برا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالی ہمیں جہنم میں کیسے ہمیں دردناک عذاب نہیں دے گا۔ یہ ہمارا اولین فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان چیزوں سے رکے رہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھایا، جس نے اپنے رہتی دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھایا، کہ اس کے پاس اس کے بھائی کا گوشت لایا جائے گا، اس کا انتقال کے بعد اس کے بھائی کا گوشت اس کے پاس لے کر آیا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ تم جس طرح دنیا میں اپنے زندہ بھائی کے گوشت کو کھایا کرتے تھے، تو یہ گوشت کو اب مردے کا گوشت کھاؤ، منہ ایسے بگاڑ کر کھائے گا۔ کہ یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو شخص زندہ بھائی کا گوشت، یعنی کہ غیبت کرنا اپنے زندے بھائی کے گوشت کے کھانے کے برابر، زندہ بھائی کے گوشت کے کھانے کے برابر، تو اسے جب اس کا انتقال کیا جائے، وہ انتقال کر جائے گا، تو جہنم میں اسے یہ گوشت دیا جائے گا کہ تو جس طریقے سے اپنے زندے بھائی کے گوشت کو کھایا کرتا تھا، تو اب تو یہ مردے کا گوشت کھا، تیرے سامنے لے کر آیا جائے گا کہ تو اب یہ گوشت کو کھا۔ کہ وہ منہ کو تیڑا، روایت میں ہے، بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا
کہ اس کو اس کے سامنے مردے کے گوشت کو رکھا جائے گا اور وہ منہ کو ٹیڑھا کرتے ہوئے کھایا جائے گا. کیوں کہ اب جنہیں رہتی دنیا میں ایک دوسرے کی غیبت کر کر اپنے بھائی کے گوشت کو کھایا تھا تو اب اسے جہنم میں مردے کے گوشت کو کھلایا جائے گا. اللہ اکبر. ہمیں ان عذاب سے محفوظ رہیں, ایسے اللہ تعالیٰ کے دردناک عذابوں سے ہم محفوظ رہیں کہ ہم ان چیزوں کی طرف ہمارے ذہن, ہمارا توجہ, ہماری سوچ, ہمارا وہم وہاں پر کیوں لے کر جاتے ہیں جہاں پر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے ہمارا ٹھکانہ جہنم کے. تو ہماری سوچ, ہماری فکر, ہمارے ذہن کو وہاں پر لے کر جائیں جہاں پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیں اور اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں تو یقیناً اللہ تعالی ہمارے نام اعمال میں اضافہ ہوگا, ہمارے اخلاق میں اضافہ ہوگا, ہماری سوچ پاکیزہ ہوگی, ہمارا ذہن پاک ہوگا کہ اگر ہم برائی, ہمارے ذہن میں اگر ہم برائی لے کر آئیں تو وہاں پر ہمارے ذہن میں برائی پیدا ہوگی. میں نے ابو داؤد اور بخاری کی روایتیں بیان کی تو یہ اس لیے کی کہ آپ اسے رکے رہیں. قرآن کی ایک حدیث, قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. تو ہمیں چاہیے کہ یہ سارے احادیث قرآن سن کر اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنائیں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. یہ ہمارا اولین مسلمان مومن کامل جو ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ خامیاں پیدا نہیں ہوتی, اس کے اندر اچھائی پیدا ہوتی ہے. وہ اچھا عمل کرتا ہے, غیبت سے محفوظ رہتا, ایک دوسرے کی چغلی سے محفوظ رہتا, ایک دوسرے کی برائی سے وہ محفوظ رہتا ہے. کیوں کہ وہ 5 وقت نمازیں پڑھتا ہے تو اس کے اندر برائی کیسے پیدا ہوگی؟ وہ اللہ کا کلام کو پڑھتا ہے تو اس کی زبان پر ایک دوسرے کی برائی کیسے پیدا ہوگی؟ آج ہم نے ان چیزوں کو پسے پوش ڈال دیا, پسے پوش ہم نے ڈالا ہے. تو اس لیے آج ہمارے معاشرے میں, ہمارے سماج میں اگر بچہ کر رہا ہے تو وہ سماج کے لیے وبال جان بنا ہوا. اگر کوئی بچہ, کوئی بچی, کوئی گھروں کے آج غیبت کی وجہ سے کئی گھروں میں پھوٹ ہو رہی ہے, رشتہ داریاں منقطع ہو رہی ہے, آج رشتے ٹوٹ رہے ہیں. بچی اگر نکاح کے بعد ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے کی غیبت میں, چغلیوں میں مگن آج ہمارا گھر, ایک دوسرے کی چغلیاں کرنا, ایک دوسرے کی برائی کرنا, اپنے خانوادے کی برائی کرنا. شوہر ہے تو وہ اپنی بیوی کی غیبت کرنا, اس کی چغلی کرنا, اس کی برائی کرنا. ایک دوسرا کوئی بھائی ترقی کر رہا ہے تو اس کے ساتھ حسد رکھنا, اس کے ساتھ بغض رکھنا, یہ مسلمانوں کے اندر پایا جا رہا ہے. تو آج اس لیے آج ہمارے معاشرے میں دیکھ لیا جائے, آپ تو نیوزوں کی زینت مسلمان بنا ہوا ہے. کیوں؟ سوشل میڈیا کی زینت مسلمان بنا ہوا ہے. کیوں کہ اس کی وجہ بڑی یہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی غیبت کر رہا ہے, ایک دوسرے سے حسد رکھ رہا, ایک دوسرے سے چغلی کر رہا, ایک دوسرے کی برائی بیان کر رہا, ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت سے نہیں رہ رہا ہے. مسلمان ہے تو ایک دوسرے کے پیار و محبت میں اس کو بانٹنے کے بجائے آج ایک دوسرے کی قتل و غارت گری میں ٹھہرا ہوا ہے. تو ہمارے گھروں میں پھوٹ کیسے پیدا نہیں ہوگی, ہمارے خاندان میں پھوٹ کیسے پیدا نہیں ہوگی؟ آج 100% مسلمانوں کے اندر یہ خامیاں پائی جا رہی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارا معاشرہ, ہمارا سماج اگر ترقی کے راہ پر رہے تو ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا کہ تم زندہ بھائی کے گوشت کے کھانے کے برابر. اللہ اکبر. ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کو روکیں اور اپنے آپ کو سنواریں اور ہمارے حضور پاک علیہ السلام کی احادیث کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو یقیناً اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اچھے اخلاق اور اچھے کردار کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارا اولین مسلمان ان چیزوں پہ توجہ نہیں دیتا. مسلمان توجہ دیتا ہے تو خوف خدا کی طرف توجہ دیتا, اس کا دل پاکیزہ ہوتا ہے, اس کے دل میں خوف خدا رہتا ہے, حضور پاک علیہ السلام کی محبت رہتی ہے, ماں باپ کی محبت اس کے دل میں رہتی ہے. ماں باپ سے پیار اور لگاؤ رکھنا, اولاد کے ساتھ محبت رکھنا, اپنے شریک حیات سے محبت رکھنا, اپنے بڑے بھائیوں سے محبت رکھنا, اپنے رشتہ داروں سے محبت رکھنا, اپنے پڑوسیوں سے محبت رکھنا, بھائی بہن سے محبت رکھنا, یہ مسلمان کے اندر عادت ہوتی ہے. نہ کہ اس کی یہ برائیوں میں
وہ ملوث آج مسلمان کر رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کی طرف رکے رہیں، ایک دوسرے کی تکلیف میں رہیں، ایک دوسرے کی تکلیف میں رہیں، ایک دوسرے سے پیار محبت سے اپنی زندگی کو گزاریں، نماز کے عادی ہو جائیں، اللہ کے کلام کو اپنے ہاتھوں میں تھامے رکھیں، حضور پاک علیہ السلام کے احادیث کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تو یقیناً اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اللہ تعالی ہمارا ٹھکانہ، ہمارا اور آپ کا ٹھکانہ جہنم نہیں بلکہ جنت میں ہوگا۔ یہ ہمارے مسلمانوں کے اندر پائے جانے کی سخت ضرورت ہے۔ ہم نے ان چیزوں کو روکے رکھے ہیں۔ آج خامیاں مسلمانوں کے اندر، اگر کہیں پر خامی ڈھونڈنا ہے تو ہمارے معاشرے میں تلاش کر لیں، ہر قسم کی خامی ہمارے معاشرے میں ملے گی، ایک دوسرے کی غیبت، چغلی، ایک دوسرے سے حسد رکھنا، بغض رکھنا، ایک دوسرے کی برائی بیان کرنا، آج کے نوجوانوں کے اندر، مسلمان بھائیوں کے اندر، مسلمان بہنوں کے اندر، مسلمان ماؤں کے اندر سب سے پہلے یہ پائی جاتی ہے۔ آج دیکھ لیں کہ مسلمان کتنا بگڑا ہوا ہے، کہیں آج جو سدھرے ہوئے ہیں تو انہی کے بدولت شاید آج مسلمانوں کے لیے رحمت اللہ تعالیٰ برسا رہا ہے۔ اگر وہ نہیں ہوتا تو بتاؤ میرے عزیزان گرامی کہ آج ہمارا حشر، مسلمانوں کے اندر یہ بھی خوف نہیں ہے کہ آج ہے ہم کل نہیں ہے، تو کل جب بقا والی دنیا میں جائیں تو ہمارا ٹھکانہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمارا ٹھکانہ کدھر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کس عذاب میں مبتلا کرے گا؟ کبھی ہم نے 2 گز زمین کی فکر نہیں کی، کبھی ہم نے اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش نہیں کی، تو بتاؤ میرے عزیزان گرامی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے پکڑ نہیں پکڑے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے پریشانیوں میں ملوث نہیں رکھے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے طرح طرح کی پریشانیوں میں ملوث اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے نہیں رکھے گا کہ ہر قسم کی برائی مسلمان کے اندر پائی جا رہی ہے، تو کیسے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو، ہماری عبادتوں کو، ہماری ریاضتوں کو کیسے قبول کرے گا؟ کبھی ہم نے اچھائی کے کاموں کی طرف ہم نے اپنے قدموں کو اٹھایا؟ کبھی ہم نے اللہ کے بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کبھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگا ہے؟ نہیں، ایک دوسرے کی طرف مانگنے کے لیے مجبور ہو رہا ہے، لیکن کبھی مسلمان یہ نہیں سوچ رہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز پڑھوں، 2 رکعت نماز پڑھوں، 5 وقت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگوں۔ کبھی اللہ سے مانگ کر دیکھوں کہ وہ تو اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھ رہا ہے، ہم گناہ پہ گناہ بھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو قبول کرنے کے لیے تیار، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہماری توبہ و استغفار کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیوں؟ کہ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں آیا ہے، کہ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہے، چغلی نہیں کرے گا، غیبت نہیں کرے گا، ایک دوسرے سے حسد و بغض نہیں رکھے گا، کہ یہ بندہ میری بارگاہ میں آ کر دعا گو ہے تو میں اس کی دعا کو کیسے قبول نہ کروں؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں تو اللہ معاف کر رہا ہے؟ کبھی ہمیں شرم یہ نہیں ہے، ہمارے اندر، ہمارے گریبان میں ہم نے یہ جھانک کر نہیں دیکھا کہ کبھی ہم نے ان گناہوں سے گریز کرے کہ ہم نے اللہ سے توبہ و استغفار کر رہے ہیں، لیکن کبھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم توبہ جن گناہوں کا اعتراف کرے ہیں تو کبھی ہم نے پھر وہ گناہوں کو برسر انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کبھی رکے رہے، کبھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ، کبھی ہمارا ذہن وہاں گیا کہ ہم گناہ بھی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، کبھی ہماری سوچ، ہمارا عقل وہاں پر گئی؟ نہیں میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار چیز کو، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دماغ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جاندار جو جانور ہے، چرند ہے، پرند ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو دماغ دیا، لیکن سوچ صرف انسان کو دی ہے، سوچنے کی عقل انسان کے اندر ہے۔ کبھی ہم نے کبھی سوچا ہے، وہاں پر توجہ دی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو کس راہ رویے کو، ہماری زندگی کو کس راہ پر لے کر جا رہے ہیں؟ کبھی ہم نے وہاں پر توجہ دے رکھی؟ نہیں۔ ہمارا حشر کیسے ہوگا؟ کبھی ہم نے میدان محشر کی فکر کی؟ نہیں کی۔
کبھی ہماری سوچ کو وہاں پر لے کر گئے جہاں پر اللہ تعالیٰ کو ہم ناراض کر رہے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر رہے ہیں۔ ایک مثال تم یہاں پر ٹھہر کر کہ حضور پاک اپنی ماں ہے، ماں اپنے بچے سے مانگ رہا، یعنی کہ بچہ اپنی ماں سے مانگ رہا ہے کہ ماں جان مجھے فلاں کی چیز کی ضرورت ہے، تو وہ کیا ماں وہ نہیں دے گی اس بچے کو؟ اگر ہم بیمار ہیں، ہم علیل ہیں، تو ماں ہماری فکر کرتی ہے کہ میرا بچہ بیمار ہے، میرے بچے کو فلاں بیمار، فلاں وہ بخار میں ملوث ہے، اس کو کس چیز کی کمی ہے، تو ماں فکر کرتی ہے کہ میرے بچے کی ہر وہ تکلیف کو دور کیا جائے، اس کو وہ فکر مند ہوتی ہے کہ میں اس کی تکلیف کو دور کروں، اس کی تکلیف کو میں کیسے دور کروں، فکر مند ہوتی ہے۔ اگر اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے ہاسپٹل میں بتانے کے لیے، کسی سے قرضہ کرنے پر، کسی کے پاس سے قرضہ کرنے پر تلے آتی ہے، کیوں کہ میرے بچے کی صحت ٹھیک ہو جائے، تو کبھی ہم نے وہاں پر توجہ دی؟ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا ہے وہ خدا، ہمیں جو دن بھر ہم پیدر پے گناہ بھی کر رہے ہیں، ہم ساری زندگی گناہوں میں لت پت پڑے ہوئے ہیں، ہماری صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نافرمانیوں میں گزر رہی ہے، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغلی کرنا، کسی سے حسد رکھنا، کسی سے بغض رکھنا، رشتہ داریوں کو منقطع کرنا، اپنے شریک حیات کو اذیت پہنچانا، بچوں کو اذیت پہنچانا، اپنے بہنوں کو اذیت پہنچانا، اپنی اولاد کو اذیت پہنچانا، یہ مسلمانوں کے اندر خامیاں ہو رہی ہے، تو پھر بھی اللہ تعالی ہمیں عیش و عشرت رکھ رہا ہے، ہمیں ہر وہ نعمت سے اللہ تعالی ہمیں سرفراز کر رہا ہے، ہر چیز سے اللہ تعالی 3 وقت اللہ تعالی ہمیں ہر وہ نعمت سے سرفراز کر رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ کبھی ہم نے وہاں پر توجہ دی؟ میں نے کبھی سوچے ہیں، کبھی مسلمان کے اندر آج یہ سوچ پائی جا رہی ہے؟ ہرگز نہیں، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، ماں باپ کا ادب نہیں ہے ہمارے اندر، بڑوں کا ادب ہمارے اندر نہیں، کسی ایک دوسرے کے سامنے برائی کرنا، اس کے ساتھ چغلی کرنا، اس کی غیبت کرنا، اس سے جھوٹ بولنا، داکدہی کرنا، سود کے کاروبار کرنا، یہ ساری چیزیں، یہ ساری خامیاں ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہے۔ کبھی ہم نے وہاں پر توجہ دی؟ نہیں دی۔ پھر بھی اللہ تعالی ہمیں ہر وقت شکم ہماری خواہشات برسر موقع پور ہو رہی ہے، کبھی ہم نے وہاں پر توجہ دی؟ نہیں۔ تو سوچو میرے عزیزو، اللہ تعالی ہمیں کیسے دردناک عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا، کیسے مبتلا نہیں کرے گا۔ جتنے بھی نبیاں گزرے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، جب بھی وہ جو قومیں، جن نبیوں کی قوم جن نبی کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ برسر موقع انہیں عذاب نازل کر دیتا تھا۔ لیکن یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم حضور پاک علیہ السلام کے امت میں پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ ہم برائی بھی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب میں مبتلا نہیں کر رہا، پھر بھی اللہ تعالیٰ یہ موقع دے رہا ہے کہ تو دیکھ، تو صبح سے شام تک ہر گھڑی ہر لمحہ تو گناہوں میں مبتلا ہے، تو میں تجھے کھلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں، صحت دے رہا ہوں، تو پھر بھی تو میرے پاس نہیں آ رہا ہے۔ کبھی ہماری سوچ وہاں پر گئی نہیں کہ آپ اگر یہاں پر رک کر مثال دوں تو آپ کو اور آپ کی اس بات میں اور تقویت پیدا ہوگی کہ اگر ہمارا بچہ ہے، ہم بچوں کو ادب سکھاتے، اخلاق سکھاتے، بڑوں کا ادب سکھاتے، چھوٹوں سے کس طریقے سے، بڑے ہیں تو وہ چھوٹوں کے ساتھ کس طریقے سے رہنی چاہیے، اپنے اساتذہ کے ساتھ کس طریقے سے رہنا چاہیے، اپنے لیکچرر کے ساتھ کس طریقے سے رہنا چاہیے، ماں باپ سکھاتے ہیں، ٹیچر سکھاتے ہیں، اسکول کالجز وغیرہ میں سب کو سکھایا جاتا، لیکن یہ کیوں کہ بچہ اچھے اخلاق والا بنے، میرا بچہ میرے اچھے سوچ، اچھے اخلاق، کیوں کہ وہ سماج کے لیے رہبر، وہ رہنما بنے، یہ ہماری سوچ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہم نافرمانیاں پیدر پہ کرتے جا رہے، پھر بھی ہم نافرمانیوں میں، اللہ تعالیٰ کے نافرمانیوں میں ملوث ہے کہ
یہ کام غلط ہے، تو پھر بھی ہم اس کو انجام دے رہے ہیں کہ ہم ان برائیوں کو، اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم غیبت نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم غیبت نہیں کرو، کہ تم اگر غیبت کریں گے تو اپنے زندہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ یہ غیبت کرنا، چغلی کرنا، کسی سے جھوٹ کہنا، کسی کے ڈاکہ ڈہی کرنا، کسی کے مال کو جبرن لوٹ کر کھانا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ تم اس سے روکے رہو۔ کیوں؟ کہ اگر تم اس سے باز نہیں، بغض نہیں آئیں گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ دیا ہے کہ تم بندے تو رہتی دنیا میں اگر تو جب تک ہے تب تک ان برائیوں کو اگر روکے رکھے گا تو تیرا حشر، تیرا ٹھکانہ جہنم نہیں بلکہ جنت ہوگا۔ تو پھر بھی ہم اس کو انجام دے رہے ہیں، ہم پر سر موقع اس کو انجام دے رہے ہیں۔ تمہارا بچے کو اگر برائیوں سے روکے رہے تو تم خوش ہوتے ہیں کہ میرا بچہ میرے کہنے پر یہ بچہ برائی سے رکا رہا، تو تم کو پراؤڈ فیل ہوگا کہ میرا بچہ میری بات سن کر عمل کر رہا ہے، خوشی محسوس ہوگی، ماں باپ کو، لیکچرر کو، اساتذہ کو، اپنے ٹیچروں کو، سب کو خوش ہوگی کہ میرا بچہ، یہ بچہ مجھ پر میرے پاس تعلیم حاصل کر رہا ہے تو میری بات پر عمل کر رہا ہے۔ ماں اپنے بچے کو سکھاتی ہے، وہ عمل کرے گا تو اس ماں اس بچے کی بات سے سہمت ہوگی، خوش ہوگی کہ میرے بچے کو میں اس بات سے روکے رہنے کے لیے کہا تو میرا بچہ رک گیا۔ والد خوش ہوں گے، والد بزرگوار خوش ہوں گے اپنی اولاد سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بچوں سے۔ کیوں؟ کہ یہ یہاں پر میرا بچہ ان چیزوں سے رکے رہ رہا ہے تو مجھے خوشی ہوگی۔ لیکن کبھی ہم نے ماں باپ کو تو خوش کر رہے ہیں، ماں باپ ہمیں ٹوک رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی ٹوک دیا کہ تم ان برائیوں سے رکے رہو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جیسا ہماری سوچ ہوتی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو خوش رکھوں، میرے شریک حیات کو خوش رکھوں، میرے بھائی اور بہن کو خوش رکھوں، مجھ سے میرے دوست خوش ہوں، میرے اہل خاندان خوش ہوں مجھ سے، تو یہ بھی ہمارا اتنا ہی اولین فریضہ بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش رکھیں۔ ہمارے کاموں سے، ہمارے کیریکٹر سے، ہمارے بیہیویئر سے، ہمارے نیچر سے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو تو یقیناً ہمارا ٹھکانہ جنت میں رہے گا۔ کبھی ہم نے وہاں پر توجہ نہیں دے رکھی، تو ہمیں چاہیے ہے کہ ہر مسلمان کا یہ اولین فریضہ بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کو خوش رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو تو یقیناً آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی نماز کو قبول کرے گا۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہو رہے ہیں تو آپ کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ آپ کو جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ یقیناً وہ آپ کی دعا، آپ جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ وہ آپ کو یقیناً دینے والا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالا، جس نے کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے گا، پردہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب پر پردہ رکھے گا۔ کتنی پیاری بات ہے، یہ چھوٹی سی چیز ہے۔ آج ہم مسلمان ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپانے کے بجائے اس کے عیبوں کو ظاہر کرتے ہوئے نظر آتے، اس کے عیب پر پردہ ڈالنے کے بجائے اس کی خامیوں کو بازاروں میں عام کرتے ہوئے نظر آتے۔ یہ مومن کی پہچان نہیں ہے، مومن کا کام یہ نہیں ہوتا۔ مومن اگر وہ کسی مسلمان کو اگر دیکھ لیں تو اس کے عیب پر پردہ ڈال لیں، اس کی برائی کو عام نہ کریں، تو یقیناً اگر کوئی مسلمان اس طریقے کا عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اعمال پر پردہ ڈالے گا۔ آج ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آج دیکھ لیا جائے کہ آج ہم کیا نہیں کر رہے ہیں۔ بازاروں میں ایک دوسرے کے عیب پر پردہ ڈالنے کے بجائے ایک دوسرے کی چغلی کرنا، اس کی چغلی سنے اس کے سامنے بیان کرے، اس کی چغلی سنے اس کے سامنے بیان کرے، اس کی غیبت سنے اس کے سامنے بیان کرے، یہ مسلمان کی پہچان ہے؟ کیسے مسلمان کس راہ رویے کو اختیار کر رہا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ نہیں میرے عزیزو، اللہ اکبر، مسلمان کی یہ پہچان نہیں ہو سکتی، مسلمان یہ عمل نہیں کر سکتا۔ مومن کامل اس بات پر مومن ہے تو وہ بندہ اس طریقے کا عمل نہیں کر سکتا۔ کہ ہمیں چاہیے ہے کہ ہم ان چیزوں سے رکے رہیں، ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالیں تو ہمارا معاشرہ تبھی ترقی کے راہ پر رہے گا۔
اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا. آپ کی دعاؤں میں وہ تاثیر پیدا ہوگی کہ جب ہم ان چیزوں سے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے رکے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا. جب آپ کے اعمال سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا تو یقین جانیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بھی خوش ہے. تو آپ کی دعاؤں میں وہ اثر باقی رہے گا، آپ کے اعمال سے، آپ کے کیریکٹر سے اللہ تعالیٰ خوش رہے گا. تو یقین جانے کہ وہ مسلمان ترقی کے راہ پر رہے گا، اس کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا. تو ہمارا آج یہ دنیا ہے، میں رک کر یہ بات کہوں کہ بہت سختی سے یہ بات کو اپنے دل پر لکھ لیں کہ مسلمان مومن کی پہچان، مسلمانوں کی پہچان یہ نہیں ہوتی کہ ایک دوسرے کی غیبت کرے، چغلی کرے، ایک دوسرے کے لیے فلانا بیان کرے، کہ یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہوتی. مسلمان ان چیزوں سے بالکل گریز کریں. یہ مسلمان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ مسلمان اپنے کیریکٹر میں محو رہے، اپنے کیریکٹر پر غور کریں. مسلمان اپنے بیہیویئر، اپنے نیچر پر غور کریں. اگر آپ کسی شخص کی برائی کرتے ہیں تو اس شخص میں آپ کے اعمال، آپ کے نیکیاں اس شخص کے نام اعمال میں لکھے جائیں گے. ہم اپنے نیکیوں کو کیسے آگے کر رہے ہیں؟ بروز محشر ایک نیکی بھی اگر کم رہی تو وہ کمی ہے، اگر رہی تو ہم مارے پھرنے والے، سر پر سورج ہوگا، نیچے پیتل کی زمین ہوگی. کبھی ہم نے میدان محشر کی فکر کی میرے عزیزو؟ نہیں. میدان محشر کی فکر کریں. مسلمان کی یہ فکر ہونی چاہیے کہ کبھی ہم نے وہاں پر توجہ دے رکھے. مسلمان اس آخرت کی فکر کریں، جہنم کی فکر کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے پیدا ہونے سے اب تک جو بھی عمر ہے، ہم نے نہ جانے کون سی گھڑی میں، کس وقت میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہم نے کام کیے ہوگے کہ ہمارا حشر کیسے ہوگا. دنیا کی سب کچھ محبتیں، دنیا کی عزت، دنیا کی شہرت کچھ نہیں، دنیا کے حد تک ہے. دنیا کی محبتیں دنیا کی حد تک ہے. ہم جب بروز محشر اللہ تعالیٰ ہم اس بقا والی دنیا میں جائیں تو ہمارا حشر کیسے ہوگا؟ اس میدان محشر کی فکر کریں. جہنم کے ہمارے اس 2 گز زمین کی مسلمان کے اندر فکر ہونی چاہیے کہ ہم جب دنیا سے رخصت ہو تو ہمارا حشر کیا ہوگا. ہم جہنم میں ہمیں کون سے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. لیکن پھر بھی اگر مسلمان یہ اگر خوف کرتا ہے، اللہ کے خوف کو اپناتا ہے، ہمارے جہنم کے عذاب سے ڈرتا ہے، تو مسلمان کبھی یہ چغلی، غیبت کرنا، ایک دوسرے سے بغض رکھنا، ایک دوسرے سے حسد رکھنا، ایک دوسرے کے پردوں کو عام کرنا، عیبوں کو عام کرنا، تو یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہوتی. اگر یہ ان چیزوں سے رکے رہتا ہے تو مسلمان کے اعمال صحیح سلامتی سے ہے. اگر آپ ان چیزوں سے رکے رہے، غیبت کرنے سے، کسی کی غیبت کرنے سے، کسی کے عیب کو عام کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ رکے رہیں تو یقین جانیں کہ آپ کے نام اعمال محفوظ ہیں. اگر ہم کسی کی غیبت کریں گے، چغلی کریں گے، پہلے نام اعمال، ہمارے اعمال میں کتنی نیکیاں ہم کو نہیں معلوم، پھر بھی ہم جتنے نیکیاں ہمارے اعمال میں لکھے جا رہے ہیں پھر بھی ہم اس کو کس طریقے سے ضائع کر رہے ہیں؟ اس طریقے سے ضائع کر دے رہے ہیں. مسلمان کی پہچان یہ نہیں ہوتی. مسلمان ان چیزوں سے رکے رہیں. تو یہ اولین مسلمانوں کا فریضہ بنتا ہے کہ آج کا جو بیان ہے وہ بڑا ہی اہم ہے کہ آپ سنیں اور اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس چینل کے تمام مینجمنٹ کو، اے اللہ ان تمام کے گھروں میں خوشحالی عطا فرما. جنہوں نے ان پروگرام کو انجام دے رہے ہیں، اے اللہ ان دینی معلومات کے باتوں کو عام کر رہے ہیں، اللہ تمام اس چینل کے تمام ناظرین یا اس چینل کے مینجمنٹ کو تمام کو، اے اللہ ان کی زندگیوں میں، ان کے گھروں میں، ان کے کاروباروں میں، نوکریوں میں، تنخواہوں میں اللہ تعالی ہم تمام کے گھروں میں اضافہ عطا فرما. اے اللہ ہم تمام کو سکون و چین اپنی زندگیوں میں نصیب عطا فرما. اے اللہ جتنے بھی ناظرین اس چینل کے مادھیم سے دیکھ رہے ہیں، اللہ ان تمام کے گھروں میں، ان تمام کی زندگیوں میں خوشحالی عطا فرما. اے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بولا گیا، جو سنایا گیا، اللہ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.